کے بیٹے کو یہ انڈر ٹرائل تھے, ان کو سزا ہونے والی تھی. 16 ارب روپے کا جو مقصود چپراسی کا جو ایف آئی اے کا کیس تھا, اور 8 ارب کے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی, 8 تو 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو سزا ہونے والی تھی. جنرل باجوہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے کہ تب بچایا شہباز شریف کو اور اس کو اوپر بٹھایا, کیونکہ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دلوائے گا. یہ ساری ایکسٹینشن کے لیے اس نے کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا, کیونکہ نواز شریف تو بھولتا نہیں ہے. وہ جب تک امپائر اس کے ساتھ نہ ہو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے. اس کو کوئی نیوٹرل امپائر کی اس کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ جمخانہ میں بھی جب میچ کھیلتا تھا پہلے اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا, وہ اس کے لیے چیٹنگ کرتا تھا. وہ امپائر اس کو پسند تھا. کوئی امپائر جو دیانتداری سے کام کرے اس کو وہ افورڈ نہیں کرتا تھا. تو اس نے جب پینما کے اندر سزا ہوئی نواز شریف کو, تو وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ سمجھا تھا کہ جو 2 بریگیڈیئرز تھے جے آئی ٹی کے اندر ان کی وجہ سے سزا ہوئی, اور وہ کبھی اس نے معاف نہیں کیا, اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی. تو اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں. موجودہ حالات اب یہ ہیں کہ 1 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. 1 سال میں ہمارے ملک سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ اور پھر ساتھ امریکنوں کو کہہ کے حسین حقانی کے ذریعے کہ جناب عمران خان نے بڑا اینٹی امریکن ہے, تو اس کے کہہ کے گورنمنٹ گرائی. اس نے گورنمنٹ گرائی ایکسٹینشن لینے کے لیے. ان کو این آر او دلوایا اس نے, اور وہ این آر او جب مل گیا تو ان کا سب سے بڑا خوف اب یہ تھا کہ یہ پہلے پیسہ چوری کرو, اب پیسہ چوری کو بچاؤ, اور خطرہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اب واپس نہ آ جائے, کیونکہ یہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے این آر او لیا, تو ان کو خطرہ تھا کہ پیسہ پکڑا جائے گا. تو سارا ملک سے جو ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھیں, میرے پاکستانیوں یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں. اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ مل کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے, الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے, کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے, کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے, کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں, کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, عمران خان نے نئی الیکشن سارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا, کیونکہ ایف آئی اے میں شہباز شریف کے کیسز تھے. پہلے وہ ڈاکٹر رضوان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا, وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مرا, پھر سارے گواہ مارے, 4 گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے آتے ساتھ ہی. اس کے بعد انہوں نے نیب کے اوپر ایک پہلے اپنا چیئرمین لے کے آئے, کیونکہ 8 ارب روپے کے وہاں بھی کیسز تھے. پہلے اس کو وہ جو اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آئے, اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا. وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا. اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیب کا صرف کام رہ گیا ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانا ہے. سارے ان کو معاف کر دیے کیسز, 1100 ارب روپے کی. اب کیسے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی کر دی. ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا, ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کر دی. پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی, اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں, اس کو سزا ہونے والی تھی. شہباز شریف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا. اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی, وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پولیس آفیسرز جو یہاں لے کے آئے ہیں, یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا.
ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی. ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسرز اور پولیس آفیسرز، انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا 25 مئی پہ، گھروں میں گھس کے. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا، دروازے توڑ کے اندر گئے، لوگوں کو پکڑ جیلوں میں لے کے گئے، عورتوں کو ہراساں کیا، نہ چادر نہ چار دیواری. انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا. تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے. اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ادارے، پولیس کا ادارہ، پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا؟ راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے اپوزیشن کے بغیر؟ پارلیمنٹ ختم. اب کیئر ٹیکر، مجھے ذرا یہ بتائیں کیئر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی؟ کیئر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ کیئر ٹیکر کا مقصد تھا. نہیں تو کیئر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی؟ کیئر ٹیکر یہاں کون سی ہے؟ کیئر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے، الیکشن کمشنر نے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی. اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی بنائی ہے کیئر ٹیکر، سارے ہمارے مخالفین کو لا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا. اور پھر کیئر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے، یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے، وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے. لیکن کیئر ٹیکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر کا سارا ادارہ تباہ کیا. الیکشن کمشنر سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے. وہ بالکل ان کا غلام، نیوٹرلز کا غلام. اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پہنچایا. ہیومن رائٹس ابیوز. میں اب شروع کرتا ہوں 25 میں کا میں کہہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد ہم بتا چکے ہیں شہباز گل کو پکڑا، اس کو ٹارچر کیا. اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا، میں نے جنرل باجوہ کو اس کی کمپلینٹ کی، میں نے اپنی طرف سے میسج بھجوائی، اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائن ہے یہ آیا ہے اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی. شہباز گل کو جب اٹھایا، اغوا کیا، 2 دن رکھا، ٹارچر کیا، ننگا کیا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے. اس کو جب وہ اتنا، ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا، جس طرح کہ اس کے اوپر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے. تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا، اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے. اور جو شہباز گل نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی بات خواجہ آصف نے کہی ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جس طرح پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا، اعظم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2، کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا، آپ نے NRO2 دے دیا. ساری قوم کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے دیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. لیکن جب وہ اس نے دیا، یہ ایک ٹویٹ کی، اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، پھر اٹھا کے لے گئے، اس کو پھر ننگا کیا، پھر اس سے یہ تشدد کیا، ریکارڈنگ کی، اس کی تصویریں بنائیں. اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے. ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی، یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے. اور یہاں رکے نہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا. کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا، جو لگتا تھا کہ وہ PTI کا اس کو پکڑ لیتا تھا. ان کو اسی طرح تشدد کیا. وہ جمیل فاروقی اینکر، اس کو پکڑ لیا، اس کو ننگا کیا. اور اس کے بعد جو ارشد شریف سے ہوا، جس طرح وہ ملک سے کیا، کن لوگوں نے دھمکیاں دی، وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا. میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہو جائے گا سب کچھ، لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے. لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا،
میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور, ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے, اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے, عمران خان نے نہیں آنا, اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے یہ صرف ایک مقصد کے لیے. یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی, مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے. تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی, اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے. تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا, دینی انتہا پسند کے لیے. مجھے پتا ہے کون ہے بیچ میں, مجھے پتا ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا. میں نے بار بار آپ کو کہا, میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا, اللہ نے بچا لیا. پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی, جے آئی ٹی کے جتنی بھی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے, اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے. حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے, وہ انہوں نے بس وہ جے آئی ٹی سیبوٹاج کی. اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر, ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور پھر 8 مارچ کو جب ہم نے شروع کی اپنی کیمپین, جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا 30 اپریل کو الیکشن, اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے, عدالت میں ہم جا چکے ہیں, ضلع شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں. انہوں نے بالکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ 144 لگائی. ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. اب یہ عدالت میں اب کیس چلا گیا ہے. پہلے غلط ایویڈنس لگائی, غلط قانون اس کے اوپر لگایا, وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا 144. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھاڑ کی. ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے, انہوں نے پورا واٹر کیننز, جو ٹیئر گیسنگ جو کی اس دن, اور پھر ضلع شاہ کو پکڑ کے ٹارچر کر کے مارا. پھر جھوٹ بولا, پہلے کہا قتل ہوا ہے, پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں 26 جگہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا, اور یہ انڈینائبل رپورٹ ہے. اس رپورٹ یہ سب کے سامنے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کر کے پھر اس کو سڑک کے کنارے پھینک گئے. تو اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میرے 302 پہ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے 14 کو کیا, اب ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا, ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے. کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے, جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا. پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو, بنی گالا, اس کی پوری پروسیجر ہے. اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا 18 تاریخ کو. میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہا ہوں, اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا. ہمیں تب ہی لگا, پھر 1000 پولیس جمع ہو گئی یہاں, پھر یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے, اگر قانون, کیوں میں رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں, انصاف کی تحریک ہے ہماری, میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلطی کیا میں تیار ہوں. سارے میرے وکیلوں نے کہا کہ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میکسیمم اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شیورٹی بانڈ دیں. میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان, میں نے ان کو شیورٹی بانڈ دیا کہ جائیں ان کو پولیس کو دیں. اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے, جو سیکشن 75 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, وہ واضح ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شیورٹی بانڈ دے دیں, آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, آپ کو ریسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالت میں تو پیش ہونا تھا. میں نے جان کے سی سی پی او نے وہ ایشورٹی بانڈ نہیں لیا. ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے. سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا. ایک انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی, یہ جو قتل کرنے کی یہی لوگوں نے کی, اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ آپ قتل کر دیں گے آپ کو. یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے, یہ اغوا کر کے قتل کریں گے آپ کو. اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد عدالت میں گیا. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے.
انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا, ایس پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, اور وہ پرمیشن سے یہاں گھر سرچ کیا جائے گا. وہ ہو گیا سارا. لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا, انسٹرکشنز دی کہ آپ نے گھر پہ کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا. میں جاتا ہوں 18 کی صبح اسلام آباد, گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں. میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس نے. کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا. تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی. جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو, اس کو اسلام آباد لے گئے. علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے, اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں. حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے, اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ, پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں, پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں. تو یہ قانون یہاں تو ختم ہی ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے, کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے, پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی, کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا, اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ کس بیسس, کون سے قانون کے تحت انہوں نے, جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا, دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر, جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس, جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے, لوگوں کو پکڑ کے لے گئے, نوکر کو پکڑ کے لے, خنسامے کو لے گئے پکڑ کے, اس کو مارا اتنا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا. مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے. پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو, وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا, جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا, نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے, وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمپلیکس. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے, اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے, اور انتشار کے اندر یہ عمران خان پر قتل ہو گیا. جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں, جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا, اس کا نام لکھا ہوا تھا, اس کو مارا. ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان, اس کا ناک توڑ دیا, اس کو مارا, اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے. اور وہ شکر ہے کہ وہ میجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا, نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا. تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں. پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو, جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو, کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ یہ ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو. اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا, مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں, حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. میرے اوپر جو کیسز ہیں, میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے, باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ذل شاہ کے قتل کے کیس, اس طرح کے کیسز ہیں. 2 کیسز تھے. ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا, اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے, یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی, فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے.
وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا کیس. اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس. یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا. اللہ الحق ہے. یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی. اصل میں تو یہ ہے نا، پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں، اپنی گھڑی بیچ دی تھی. یہ سارا کیس ہے. اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی. توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال. جب یوسف رضا گیلانی، جب مشرف کے دور ڈرا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے، جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو. اس کے پھر پیسے دیے تھوڑے سے. لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے. پتہ چلا کہ آصف زرداری کی 3 گاڑیاں ہیں. 3 گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں. وہ بھی کوئی کسی کو بھی نہیں آیا کہ 3 گاڑیاں آپ نے چوری کی ہیں. لیکن ایک اور بھی چیز کے یہ ساری چوریاں ہیں. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کی تھے تو میں نے اتنی کی بیچی. توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے. اور پتہ چلا کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں. تو یہ چوری ہے تو خیر وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن جو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر میں آج میرے مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو. پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو. یعنی یہ کیسز میں الجھائے رہے یا جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا، لوگوں کو اٹھا لیا، کیسز کر دیے، دھاندلی کی، لو ٹرن آؤٹ کے اوپر. یہ پیپلز پارٹی جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کراچی میں، وہ جیت جاتی ہے. یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے. اب تک علی مین کو، اس کے بعد انہوں نے افتخار گمن، وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے، اس کو اٹھا لیا. ایک ہمارے شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے، وہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آئے کہ ہماری یہ سرویلنس، یہ جو الیکٹرانک ہے، ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں، کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں. تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے، اس کو اٹھا لیا. اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا. اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا، اغوا کر لیا. اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے، اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا ہے. کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک. 1-2 کو واپس کیا، ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے. ایک کوئٹہ سے پکڑا، اس کے اوپر تشدد کیا. اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، جب وہ نکلا باہر. پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا، اس کو پکڑ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے. ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا. وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا، اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر میں جو 2 یہاں ہو یا وہاں ہو، پریمیم شاہ ہو، زندگی بس تھا، ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا. اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں، اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے، کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک. مجھے اس کو نکالنا پڑا.
क्यों निकालना पड़ा कि हमें पता ही नहीं कि वो इनके पेरोल पे ना चला जाए। इसी तरह मुझे ये नहीं पता कि मैं उससे क्या करूं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा उससे क्या किया है। तो जिससे पकड़ते हैं उससे फिर ऑफर करते हैं, पैसे ऑफर करते हैं, हो सकता है उसको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया हो। तो मेरा सवाल ये है कि ये अगर समझ रहे हैं कि इसी तरह करके हम चुप करके बैठे रहेंगे। मैं आज जो सारी मेरी टॉक वो ये थी कि मैंने सारी अपनी कौम को आज भी, और मैं तैयार कर रहा हूं, कॉल दे रहा हूं अपनी पार्टी को, अपनी कौम को, कि हमने अब सब ने पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है ईद के बाद। इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ करना। ये इनकी कोशिश यह है कि ज़बान के पाक के ऊपर भी एक और वारदात हो, ये इनका प्लान बना हुआ है। और यही इनकी कोशिश यह है कि इतना खौफ, इतना डरा दें लोगों को कि हम चुप करके कबूल कर लें, या हम डर के पीछे हट जाएं, या हम चुप करके बैठ जाएं, ताकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने भी पड़े तो इतना दबा के तहरीक इंसाफ को दबा दो कि वो इलेक्शन ही लड़ सके। और केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसका सिर्फ, फिर से मैं बता दूं, केयर टेकर का काम सिर्फ एक है, इलेक्शन करवाना। वो केयर टेकर जो कर रही है, कभी यानी नून लीग का अभी तक कोई नहीं पकड़ा इन्होंने, सारे पीटीआई के पकड़े, 3000 वर्कर पकड़ लिए, कोई नून लीग का नहीं है। तो और उनके लिए पूरे इलेक्शन कैंपेन भी, हर तरह की मदद है उनके लिए, और हमें दबा रहे हैं। कभी ऐसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट हुई है? तो इनकी सारी कोशिश जो है, मैं आज अपनी कौम को अब कह रहा हूं कि हमने ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये कबूल नहीं करना ये जो जुल्म हो रहा है। मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं, तैयारी करें। मैं हर लेवल पे लोगों को कह रहा हूं, आप तैयारी करें। हमें पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा। हम ये चुप करके ये जो जुल्म अब आगे करने भी जा रहे हैं, हम ये सहने नहीं लगे। और अगर मैं इनको आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपका ख्याल है कि इन हरबों से आप इन चोरों को हमें कबूल करवा देंगे, कि आप अगर ये समझते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जो एनआरओ के चोर बैठे हुए हैं ऊपर, आपको ना तारीख का पता है, ना आपको सियासत का पता है, ना आपको पता है कि पब्लिक जब एक तरफ खड़ी हो जाए तो ये हरबे कामयाब नहीं होते। अगर ये खौफ जो फैला रहे हैं, 1 साल से खौफ पैदा कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कांटा डाल दिया इमरान खान के ऊपर, आप जीत ही नहीं सकते, हर को, हमारे लोगों को डिमोरलाइज करते जो भी। अगर इससे फर्क पड़ना होता तो आज इतनी लाइनें ना लगी होती तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए। मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतने ज्यादा लोग हैं जो पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। कौम को पता है, जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसे पता है कि नीचे जो वो जा रहा है हलकों के अंदर, वहां सिर्फ इसे पीटीआई की बात कर रहे हैं लोग। वो लोग अब अगर इससे लोग डर जाते तो भी हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं होने चाहिए थे। हमारे पास तो एक एक हलके पर कैंडिडेट्स इतने आ गए हैं, हमें तो सबसे बड़ा मुश्किल ये पड़ा हुआ है कि हम टिकट दें किसको। तो इससे कोई कामयाब सिर्फ एक हो रहा है, मुल्क में नफरतें फैल रही हैं, इदारे और कौम के बीच में फासले बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए अपनी कौम की खातिर आज कह रहा हूं कि इस कौम को बचाने के लिए खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखुन हो। इस वक्त भी टाइम है, सोच लें कि इस कौम को बचाएं जिस तरफ जा रहे हैं। ये इस तरह अगर जिस तरह हम अभी जा रहे हैं, माइशत तबाह हो गई है, वो तो ठीक हो ही नहीं सकती जब तक इलेक्शन ना हो। और जिस तरह ये नफरतें फैल रही हैं, ये तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि सारे जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, पहले तो सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है जो हमें बचा रही है हमारी जमहूरियत को आज। वो उसको अगर इन्होंने जो तकसीम करने की और जो भी कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। और दूसरी मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, हम सबको निकलना पड़ेगा, और मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खड़ा